اور الیاسف سنائیں، بتائیں آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ ٹرپ اچھا رہا کاشفہ. کیسے رہا؟ ہاں سب چیزیں اچھی تھیں، کافی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی. منسٹری کا بھی کام اچھا رہا، لیکن ایک بات ہے جس نے مجھے اس پر بڑا ہی مایوس کیا، تھوڑا سا اداس بھی کیا. اچھا، خیریت؟ ہاں، آپ کو یاد ہے میرا ایک دوست سائمن ہوتا تھا، میرا اسکول فیلو جو تھا. بالکل. چونکہ وہ وہیں پر ہے تو میں اس کے گھر گیا اسے ملنے کے لیے، اور جب میں گھر گیا تو اس کی بیوی اور بچے ہی موجود تھے گھر پہ. ان کے ساتھ میں بیٹھا، میں نے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ سائمن کیسا ہے، کہاں ہے، کیونکہ گھر پہ نہیں تھا وہ. اور کاشفہ مجھے سن کے یہ بہت ہی دکھ ہوا کہ کچھ سال سے سائمن جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ گیا ہے. ارے اچھا. جی، اور وہ کچھ مجھے لگتا ہے نشے کی عادت میں لگ گیا تھا اور گھر سے چھوڑ کر چلا گیا ہے. بیوی اس کی کافی پریشان تھی، بچے کافی پریشان تھے. مجھے لگتا ہے یہ ساری غلط صحبت کا نتیجہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ بہت ہی خدا ان کو پیار کرنے والا تھا. چرچ کی خدمت میں کتنا آگے بڑھ بڑھ کے وہ خدمت کرتا تھا، چرچ کے کاموں کو بڑی سنجیدگی سے لیتا تھا وہ. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیسے اس کے ساتھ یہ ہوا سب کچھ. صرف یہی تو بات ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ایک نیکی اور بدی کی جنگ ہمارے درمیان میں ہمیشہ سے ہی جاری ہے، اور ابلیس کا یہی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو خداوند سے جدا کرے اور اس محبت اور پیار کے رشتے کو جو ہمارے درمیان ہے خداوند کے ساتھ اسے خراب کر دے اور اسے محروم کر دے ہمیں. کاشفہ، خداوند یسوع مسیح کے لہو سے ابلیس کی شکست تو ہو چکی ہے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اور وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ خداوند کے لوگوں کو گمراہ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سائمن بھی اسی بات کا شکار ہوا ہے. اگر ہم پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں خداوند کا کلام ہمیں واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ نہ کسی کو وہ پھاڑ کھائے. اور الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے تابع رہنا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی قوت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب ہم خداوند کی قوت میں اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے. اور اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے یعقوب میں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، اور یہ حوالہ بڑا خوبصورت ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں ہماری انکریجمنٹ کے لیے یہ اچھا ہوگا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جی کاشفہ، کلام میں کتنے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا. ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ابلیس کا مقابلہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم تیار ہی نہیں ہوتے. اور الیاسف، کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے کہ ہم اس تیاری کو روح کے ہتھیار باندھ کر سکتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں افسیوں 6 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت میں ملتا ہے. جی، یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھتی ہوں. افسیوں 6 باب اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک. جی، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. کاشفہ دیکھیں خداوند کا کلام کتنے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہیں جب ہم اپنی زندگی میں انہیں اپنا لیتے ہیں تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ برے دن کے لیے تیار رہو، برے دن کے لیے مقابلہ کرو. اور پہلی چیز جو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ راست بازی کے بختر لگا لو. اپنی کمر سچائی سے کس لو اور راست بازی کا بختر لگا لو. ہماری جو لڑائی ہے، ہماری یہ جو جنگ ہے، یہ تاریکی کی فوجوں کے ساتھ ہے، اور جب تک ہم سچائی اور راست بازی سے خود کی حفاظت نہ کریں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کاشفہ، اگر ہماری بنیاد جھوٹ پر ہے تو یاد رکھنا کہ یہ سارے ہتھیار جو ہمارے لیے بیکار ہو جاتے ہیں. الیاسف، اور اسی حوالے میں جو دوسری بات ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں وہ وہاں لکھا ہے کہ صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر
ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. اور میں سمجھتی ہوں یاسف کہ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کا کلام دوسروں تک لے کر جائیں اور انہیں خداوند یسوع مسیح سے متعارف کروائیں، کیونکہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم ابلیس کا مقابلہ اور ان خاص طور پہ جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ جو وہ کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے درست کہا، جب تک یہ تیاری ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم ابلیس کے چلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آخر میں ایک اور ہم چیز دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام کو، یعنی کہ روح کی تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور خدا کے کلام کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کے کلام سے اور آگے چل کے آیات میں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتی ہے. یعنی کہ خداوند کے کلام کی جو تاثیر ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. خداوند کے کلام کی جو قوت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح، ہم متی کی انجیل اس کے 4 باب میں دیکھتے ہیں، جب وہ بیابان میں تھے اور جب وہ ابلیس سے آزمائے جا رہے تھے تو انہوں نے جگہ جگہ جہاں جہاں ابلیس کا مقابلہ کیا وہاں کس کو استعمال کیا؟ خدا کے کلام. اور خدا کے کلام کے وسیلے سے انہوں نے ہر اس لڑائی میں جو ابلیس کے ساتھ وہاں پر تھی اس میں اسے شکست دی تھی. اور زبور 119 میں اگر ہم پڑھیں اس کی 105 آیت، وہاں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. بالکل. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعا بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا ہمارا ہتھیار ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اپنی اور اپنے عزیزوں کی، اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں. بالکل. خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. کاشفہ دیکھیں، ابلیس کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کو اور لوگوں کو گمراہ کریں اور خداوند کی محبت سے اور موجودگی سے دور لے کے جائیں. لیکن یہاں پر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے خداوند کے خادم ہوتے ہوئے کہ یہ ہمارا مشن ہے کہ ابلیس کے اس مشن کو ہم ختم کرتے ہوئے جو گمراہ لوگ ہیں اس کو خداوند کی طرف لوٹ کر واپس لے کے آئیں. ہم اپنے بھائی سیمسن کے لیے، میں اس کو ان کی وائف کو بھی کہا تھا، بچوں کو بھی کہا تھا کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور پھر میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں ہیں اور کوشش کریں کہ وہ واپس خداوند کی طرف آ جائے، خداوند کے اس گلے میں شامل ہو سکے. بالکل، ہم ضرور دعا کریں گے یاسف. اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں اس کا اعادہ کریں. شیطان اور دنیا کی شرارتی حکومتوں کے خلاف جنگ میں ہمیں پہل کرنی ہوگی، کیونکہ ہم سست رہ کر لڑ نہیں سکتے. چونکہ یہ جنگ روحانی ہے اس لیے خدا ہمیں لڑنے کے ہتھیار مہیا کرتا ہے. ہمارے پاس سچائی کا کمر بند، راستے کا بختر، ایمان کی سپر، صلح کی تیاری کے جوتے اور خداوند کا کلام ہے جو ہمیں ابلیس کے حملوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے. خدا کے کلام ہی سے ہم اپنی سوچ اور خیالات میں بنے ہوئے ابلیس کے قلعوں کو ڈھا سکتے ہیں. الیاسف، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن جیسے آپ نے سائمن کے خاندان سے کہا ہے کہ آپ انہیں ڈھونڈیں گے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سوشل نیٹ ورک کے اوپر ان کی معلومات ڈالیں اور شاید کچھ نتیجہ نکل آئے؟ اچھا آئیڈیا، ویری گڈ. اس سے شروع کرتے ہیں. سوشل نیٹ ورک پہ ڈالتے ہیں اور ان کی معلومات ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ.